بچے ملک کا مستقبل ہیں۔ اگر ملک اور ملت کے مستقبل کو سنہرا بنانا ہو تو ان بچوں کو تعلیم سے جوڑنا بے حد ضروری ہے۔ بنگلورو کے جکر لیاؤٹ میں منعقدہ اسکالرشپ ڈسٹریبیوشن پروگرام میں مہمانان خصوصی کا اظہار خیال۔ جکر لیاؤٹ کے ماریا ٹرسٹ اور مسجد مصلح الدین مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے محلے کے بچوں کو اسکالرشپ تقسیم کی گئی اور چند ضرورت مند بے سہارا خواتین کو مالی امداد بھی تقسیم کی گئی۔ اس تقریب میں آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک شاخ کے سیکریٹری سید شفیع اللہ بحیثیت مہمان خصوصی شریک رہے۔ کرناٹک مائنورٹی کمیشن کے سیکریٹری مجیب اللہ ظفاری بحیثیت مہمان اعزازی شریک رہے۔ ماریا ٹرسٹ کے سیکریٹری اور مسجد مصلح الدین کے متولی عنایت اللہ خان کا کہنا ہے کہ وہ محلے کے بچے اور تمام مقامی لوگوں کو تعلیم فراہم کرنے کی مہم میں جڑے ہیں۔ مسجد کو مرکز بنا کر مختلف سماجی کام کیے جا رہے ہیں تاکہ ملت میں کچھ اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ لگاتار اسکالرشپ تقسیم کرنے کے علاوہ مختلف پروگرام بھی لائے جا رہے ہیں۔ یہاں جکور میں جناب عنایت اللہ خان صاحب کے انڈر میں ماریا ٹرسٹ کے طرف سے ایک پروگرام رکھا گیا ہے یہاں پہ، جس میں جو بچیاں پڑھ رہی ہیں انہیں ترغیب دلانے کے لیے ان کے والدین کو اور بچیوں کو بلا کر انہیں انعامات سے نواز کر تعلیم کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اگر یہ کوشش کی جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے بچیوں کو ماں باپ کے کنٹرول میں رکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے ماں باپ کو اپنی بچیوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے شام اور صبح والدین اگر وقت نکالیں بچیوں کے ساتھ تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ بچیاں جب کوئی کسی بارے میں جب قدم اٹھا چکی ہوتی ہیں اس وقت ان کو بچانا بہت بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر بچیوں کو پہلے ہی تربیت ایسی دی جائے والدین کی طرف سے اور مسجدوں میں چلنے والے مدارس سے منسلک رکھا جائے تو انشاءاللہ بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ یہی بات آج ہوئی اور سارے مقررین نے اسی پر روشنی ڈالی۔ مسجد کو مرکز بنا کے کام کرنا چاہیے، جس طرح سے مسجد پورے محلے کے ذمہ دار ہے تو اسے کس طرح سے انجام دینا چاہیے؟ دیکھیے، مسجد مرکز ہے ہی، ہر محلے کا مرکز مسلمانوں کے لیے مسجد ہی ہے، لیکن مسجد میں دیگر جو ذمہ داریاں ہیں قوم کی، اس کی طرف بھی اگر روشنی ڈالتے ہوئے مسجد کے ذمہ داران یا مسجد چلانے والے ان باتوں پر بھی اگر غور کیا جائے، جیسا یہاں جناب عنایت اللہ خان صاحب نے کوشش کی ہے، اور یہاں دوسری مسجد ایک ہے وہاں کے ذمہ داران بھی مدثر صاحب اور بابو صاحب بھی مل کر بہت کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے اور یہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج کا پروگرام ماریا ٹرسٹ کے ذریعے سے بچوں کو جو بچے دوز ہو آر اسکور یا ابو 80 ان SLC اینڈ سیکنڈ ایئر PUC we have distributed cash award to them جی۔ اینڈ نیکسٹ کیا کر کے بولے تو 150 بچوں کو نوٹ بک تقسیم کر رہے ہیں جی 9th اینڈ ابو اسٹینڈرڈ کے۔ اور دوسرا کیا ہے، بیوہ ویڈوز کو نیئرلی 50 ویڈوز کو فائنینشیل اسسٹنٹ ان کو ہمیں دے کر ہیں آج۔ دیکھیے 2010 میں ہمیں ٹرسٹ اوپن کرے، الحمدللہ ایک چھوٹا مکتب شروع کرے، سمر کورس شروع کرے۔ جب بچے زیادہ ہو گئے تو اس کو علیحدہ کر کو مکتب علیحدہ کرے اور لڑکیوں کا مکتب علیحدہ کرے۔ پھر اس کے بعد میں الحمدللہ پیسوں کا نظام ہوئے تو ایک پراپرٹی خرید کر کے ایک مسجد تعمیر کرے مسجد مصلح الدین کے نام سے۔ اس میں لڑکیوں کا سپریٹ ایک نظامی چل رہا ہے پورا بھی، اور بچوں کا مکتب چل رہا ہے جی۔ آئندہ چل کر اس میں ٹیلرنگ کا، کمپیوٹر کا جو بھی ہے، خاص کر لڑکیوں کے واسطے، لڑکوں کے واسطے، اور گائیڈنس کورس بھی اس پہ شروع کریں گے آگے چل کر۔ اور بھی جو ہے بہت سارے کام جو ہے مرکز بنا کے کیے جا سکتے ہیں جی۔ بچوں کے تعلیم کے لیے آپ اسکالرشپ کے علاوہ کچھ گورنمنٹ کے لیے فیسلٹیز ہیں جی بنانے کی کوشش ہے؟ ہاں، اس کے سلسلے میں بھی دوسرے جو ادارے کر رہے ہیں، پہلے سے کر رہے ہیں، ان سے رابطہ کر ہیں انشاءاللہ۔ وہ بھی چیزیں گورنمنٹ سے جو فیسلٹی مل چاہے طلبہ کو، وہ بھی ہم انشاءاللہ لاگو کریں گے ہمارے محلے میں۔ آج کیا کیا ڈسٹریبیوشن کیا گیا؟ آج کیا رہے، یہ لڑکیوں کو جو کالج کے لڑکے جو پاس ہوئے تھے ان کو ہمیں کیش ایوارڈ دیے، پوروں کو 5,000 روپیز دیے، پلس نوٹ بک تقسیم کر رہے ہیں۔ 150 بچوں کو نوٹ بک کر رہے ہیں، اور یتیم جو بیوہ ویڈوز ہیں ان کو ہمیں فائنینشیل اسسٹنٹ دیے جی۔ اب اسے ہمیں ارادہ کریں ڈسکس کر کے کمیٹی کے پورے ذمہ داروں سے ماہانہ کچھ نہ کچھ فائنینشیل اسسٹنٹ کے جیسا یہ ویڈیوز جو بہت غربت میں ہیں ان کو مدد کریں گے کر کے بول کے نیت کریں انشاءاللہ۔ آگے چل کو ذرا اس کا سورس وغیرہ ہوا بستا اس کی فکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا نام عنایت اللہ خان ہوں، میں ریٹائرڈ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوں میں،
جی میرا تعلق عالمین ایجوکیشن سوسائٹی سے لائف ممبر ہوں اور سینٹرل مسلم ایسوسیشن کا لائف ممبر ہوں. یہ مسلک کی آڑ میں ہم بے نمازی ہوں. نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہونا, دوسرے اقوام کے ساتھ ہماری بھائی چارگی ہونا, دوسرے اقوام کے ساتھ مل کر اپنی بھائی چارگی کے ساتھ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنا. یہاں ہے نا طفلوں کے لیے, بچوں کے لیے ایک مونٹیسری کا انتظام کیجیے. نہیں تو آپ کے علاقے میں ایک اردو آنگن کے اندر کا آپ ہے نا ایک یہاں سینکشن کروا لیجیے. اس سینکشن کروانے میں مسلمان بچوں کو وہاں رکھیے. سب سے پہلے ان کے دماغوں میں دین کو راسخ کیجیے. ایک مرتبہ جب دین راسخ ہو جاتا ہے تو دنیا کو حاصل کرنے کی کوئی بڑی بات نہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں ریاست کرناٹک آج ایک لیڈنگ بن کے ہے. یہاں کے حافظ اور علماء شاہین میں اور شاہین کے چلاتے ہوئے اداروں میں سارے ہندوستان میں آج نیٹ میں نمبر 1 آ رہی, ڈاکٹرز بن رہی, ٹاپ لیول انجینئرز بن رہی. کون بن رہی؟ حافظہ بن رہی. حافظ بننے کے بعد بن رہی, وہ اسکول کو نہیں گئے تھے. بننے کے بعد 3 مہینے کے کورس میں کر کو یہاں بھی چل رہا ہے, مسجد منہاج میں بھی چل رہا ہے, اس میں بھی مولانا مقصود عمران صاحب کے ادارے میں بھی چل رہی. اس طریقے کا ادارہ آپ یہاں کھولیے, یہاں کھول کے ایک اور ایک کمیٹی بنوائیے آپ, جس میں جو ابھی آنے والا ایک 15 اگست کا دن ہے. 15 اگست کے دن میں ایک فلیگ ہاسٹنگ کا سرمنی اپنی مسجد میں رکھیے. وہ مسجد میں یہاں کے مقامی غیر قوم کے سارے لوگوں کو بلائیے, عورتوں کو بلائیے, مردوں کو بلائیے. یہ بہانہ چاہیے آپ کو کرنے کے لیے. انڈیپینڈنس ڈے کا فنکشن کے واسطے آپ کرو. یہ ہے نا اما کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت یہ قائم رکھنے کے لیے یہ کمیٹی سب کے ساتھ ان کے بھی جانا, ان کے بچوں کو بھی لانا, ہمارے بچوں کو بھی وہاں بھیجنا. اس سب کے کارے خیر اگر آپ ایک بہترین مومنٹ میں ہیں یہاں ہے, اللہ تعالیٰ ترقی دے کو ہے. اس میں ہے نا آپ اس کی طرف توجہ دیجیے. جو عورتوں کو جب تک ہم ٹرین نہیں کریں گے, صحیح طریقے سے تربیت نہیں کریں گے, بچہ جو آنے والا ہے اس کی گود میں جو ہونے والا بچہ ہے, آپ کے مدرسے سے بڑا مدرسہ عثمان کی گود ہے الحمدللہ. وہاں سے آپ کرنے کی آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے, آپ کو ساتھ دیے نہیں یہاں کے لوگ, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں.